اس پہ ہم نے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے کام شروع کیا. پھر اس کو عملی شکل میں بدلنے کے لیے 1 سال پہلے ہم نے ایک باقاعدہ کلاس کو بچیوں کی بھی اور بچوں کی بھی، جس میں عمر کا تناسب نہیں تھا، 13 سال سے 70 سال ہماری انٹری تھی. ایک کلاس سے لے کر یا ریگولر اسٹوڈنٹ 6 سے لے کر اپ ٹو 70 ایئرس ہے. کوئی بندہ بھی مڈل پاس ہے، شعور رکھتا ہے، ناظرے پڑا ہوا ہے، اس کو ہم 1 سال میں قرآن سے گزارتے ہیں اور ہمیں اسے قرآن کا ترجمہ جس میں 8 پوائنٹ ہے. اب جو ہمارا پورا سسٹم ہے اس کو کہا جاتا ہے سمبولک وے آف لرننگ، علامتی طریقہ تدریس. اس کے ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن وہ جو 8 چیزیں ہیں ان کا سچ بیان دینے کے بعد کہ قرأت مہا لفظی و محاورہ ترجمہ نمبر 1. نمبر 2 قرأت مہا تجویدی قوانین. نمبر 3 قرأت مہا تجویدی لہجہ. نمبر 4 قرأت مہا ابتدائی گرامر. نمبر 5 قرأت مہا ڈیپ گرامر، تفصیلی گرامر. نمبر 6 قرأت مہا ترتیب. نمبر 7 موضوعات قرآن کریم. نمبر 8 معلومات قرآن کریم. ان 8 چیزوں کو 1 سال کے دورانیے میں ہم نے ہٹ کرنا تھا، اچیومنٹ کرنی تھی. اور کورس میں انٹر ہونے والے بزرگ طلبا طالبات اپ ٹو 70 تک ان کو زیادہ سے زیادہ مستفید کرنا تھا. ہم نے اس پروسیس سے گزرے، اگرچہ کہ میرا بھی پہلا سال تھا کہ میں پورے قرآن سے گزر رہا تھا، لفظ بلفظ، گرامر ٹو گرامر، پوائنٹ ٹو پوائنٹ، تجویز ٹو تجویز، ہر چیز میں سے گزر رہا تھا. لگاتار مسلسل ہم نے محنت کی. ہم نے کلاس کی سٹرینتھ کی پرواہ نہیں کی، ٹائم کی پرواہ نہیں کی، اب آپ کے زیادہ انٹرسٹ تھوڑے انٹرسٹ کی پرواہ نہیں کی. ایک مرتبہ ہماری کوشش تھی کہ ہم پریکٹیکلی خود گزر جائیں اور کلاس کو گزاریں تاکہ اس کا پھر عملی سطح پر سوسائٹی میں تحصیل فتح جنگ میں اور شہر میں لانچ کیا جا سکے. اسے آج اس کی لانچنگ سرمنی ہے. ہم لانچنگ سرمنی کو لانچ کرنے سے پہلے ہم ڈیمو دینا چاہتے ہیں. انہی 8 پوائنٹ پر پہلے بچے آئیں گے، پھر بالغاں آئیں گے، لاسٹ میں بچیاں آئیں گی. وہ ڈیمو دیں گی. ڈیمو میں ویری شارٹ ٹائم ہم یوز کریں گے اور میں جو اگلا اس کے حوالے سے میسج دے کر اگلے مائک میں علامہ طاہر محمود قادری صاحب اور علامہ مقصود عواد صاحب کے حوالے کر دوں گا انشاءاللہ. میں اپنا جو میسج جو قرآن کریم کے اس حوالے سے ہے، میرا کیونکہ شعبہ خواتین اور شعبہ کورسز، یہ 2 میرے شعبے جو تحریک منہاج القرآن یا مرکز لاہور کی طرف سے مجھے جن پر اپوائنٹ کیا گیا. شعبہ کورسز، خواتین کا شعبہ. میں سب سے پہلے جو ہمارے ہائی اسکول کے بچے پڑھتے ہیں یا جدھر بھی پڑھتے ہیں، یہ قید نہیں، وہ بچے آپ کے سامنے آئیں گے، ڈیمو دیں گے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلاس کا آغاز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبدالرحمان ہے اور میں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 پنجاب میں پڑھتا ہوں 9th کلاس میں. مجھے اس کورس کو جوائن کیے 6 مہینے ہو گئے. اب میں آپ کے سامنے سورہ صف کی 8ویں آیت کو تجویز مع ڈیپ گرامر کے ساتھ پیش کروں گا. یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، لیطفئوا، کہ وہ مٹا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہ کے پھونکوں کے ساتھ، واللہ، اور اللہ متم، تمام کرنے والا ہے، نوری، اپنے نور کو، اور لو اگر سارے نبش ہو الکافرون، کافر. اب میں ڈیپ گرامر کے ساتھ کروں گا. یریدو، یہ فعل مضارع ہے. ارادہ یریدو، یریدو یریدان، یریدون، یہ اس کا باب ہے. لیطفئوا، یہ لام کئی ہے. لام کئی کے بعد ان مقدرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ یطفئوا نہ تھا.
نون اعرابی گر گیا ہے اس لیے یطفئ ہے نور اللہ، کیونکہ یہ اصل میں نور اللہ تھا. یطفئ کا فائل ہونے کی وجہ سے یہ نور اللہ تھا، لیکن جو مضاف ہوتا ہے وہ تبدیلی قبول کرتا ہے، لیکن مضاف الیہ تبدیلی قبول نہیں کرتا. نور اللہ، اللہ کا نور، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن گیا ہے. با عربی جار ہے، اب وائی اسم ہے، ہم ضمیر ہے. اس موقع جب ضمیر ملتی ہے تو مضاف مضاف الیہ بنتی ہے. یہ مضاف مضاف الیہ بن کر بے جار کا مجرور بن گیا. وا عرب ہے، اللہ اسم ہے. متم، یہ اتم یتم متم، یہ میم والا اسم فاعل ہے. نوری سے اسم ہے اور ہا ضمیر ہے. جب اسم کے ساتھ ضمیر جڑتی ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ بنتی ہے. با حرف ہے، لو حرف ہے. قاریہ یقرأ، سامع یسمع اس کا باب ہے. الکافرون یہ اس میں فاعل ہے. جب فاعل ظاہر ہوتا ہے تو پیچھے جو فعل ہوتا ہے وہ واحد آتا ہے. اگر فاعل میں مذکر ہو تو پیچھے مذکر آئے گا، اگر مؤنث ہو تو پیچھے مؤنث آئے گا. ہمارے جو اس میں کورنگ آپ نے دیکھی ہے، ترجمہ کور ہوا ہے، تجوید کور ہوئی ہے، اور گرامر بیسک اور ڈیپ ساری کور ہوئی ہے. یعنی اب تجویدی لہجے سے پڑھنا وہ ٹائم کو اوائڈ کرنے کی وجہ سے میں بچا رہا ہوں، ترتیل کے ساتھ بھی بچا رہا ہوں، وہ تلاوت سنتے رہتے ہیں. اب میں آنا چاہتا ہوں بیٹے کو سامنے آ جائے. اب سب سے اہم ٹاپک جو ہے ہمارا ہے موضوعات، کہ قرآن کو موضوعات سے کیسے سمجھا جائے، کہ قرآن میں ڈسکس کیا ہو. اب فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں، ہم نے جو طے کیا ہے ہر سپارے سے 30 موضوعات، اٹ مینس پورے قرآن سے 1000 موضوعات، 900 سے ابو، تو اٹ مینس ہم 1000 پورا کریں گے. ہمارا یہ بینر ہے حافظ، ہاں یہ بینر سامنے لگا ہوا ہے. فار ایگزامپل یہ دکھاؤ بینر سامنے کا، یہ بینر ہے موضوعات کا. یہ 28ویں پارہ، ہم فرسٹ پارہ 28ویں پڑھاتے ہیں، 28ویں سے ترجمہ شروع کرتے ہیں، 28ویں کی تجوید کرواتے ہیں. جو کچھ ہم نے اپلائی کرنا ہوتا ہے ہم اپنی دانش میں سمجھتے ہیں کہ 28واں سے پارہ پڑھانے کے حوالے سے یہ علوم بہت ایزی ہے. میں نے سارے سپاروں کو آبزرو کیا تو جو میں جس پر پہنچا ہوں 28واں پہلے پڑھانا چاہیے، اس لیے ہم نے 28ویں کو اختیار کیا. اب یہ موضوعات فار ایگزامپل اس کے 2 چارٹ ہوتے ہیں، 30 موضوعات اور معلومات بھی ساتھ ہی کور ہوتی ہے. اب بچے فار ایگزامپل میں بچوں پر سوال کروں گا. بیٹا جی بیٹا میرا سوال ہے جی، آپ عبدالعزیز، زہار کیا ہے؟ اچھا زہار کیا ہے؟ زہار کیا ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے انت کظہر امی، تو میری ماں کی سیٹ کی طرح ہے، پھر وہ اسے پلٹنا چاہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ کی 3 اور 4 آیت نمبر میں ارشاد فرمایا ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا. بیٹا میرا دوسرا سوال ہے، اہل ایمان دشمن خدا اور دشمن رسول سے محبت نہیں کر سکتا، کس ایت سے آپ کو ریفرنس دے سکتے ہیں؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں فرمایا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. جی نیکسٹ بیٹا آپ سے میرا سوال ہے، مالک ہے کی تقسیم جو ہے اس کے مصارف کتنے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے کی سورۃ حشر کی 7ویں 8ویں 9ویں اور 10ویں آیت میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے ما افاء اللہ علی رسول من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم والذین تبوأوا الدار والایمان والذین جاءوا من بعدہم. اچھا یہ مال فے کی تقسیم کا جو اسلامی فلسفہ گردش دولت ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر 28ویں پارہ کی سورۃ حشر کی 7ویں آیت کا کچھ حصہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ یہ دولت امیروں کے ہاتھوں میں صرف گردش نہ کرتے رہے اور آگے چلیں گے. گڈ بیٹا تھینکس. آگے بیٹا جی بیٹا آگے میرا آپ سے سوال ہے کہ چارگانہ فریض نبوت کتنے ہیں؟
کون سی سورت؟ جی بیٹا یہ سورت 28 پارے کے سورت الجمعہ کی دوسری آیت نمبر ہے. جی پڑھو. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ویری گڈ بیٹا. اچھا بیٹا میرا سوال ہے، اسلام قول و فعل کے تضاد کو پسند نہیں کرتا، کیا ہے؟ 28 پارے کی آیت نمبر 8 میں ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یریدون لیطفئوا النور. بیٹا قول و فعل کا تضاد. ہاں جی بتاؤ. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 28 پارے کی سورۃ الصف کی آیت نمبر 2 میں کیا ہے، اور وہ آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویری گڈ بیٹا. آمد مصطفیٰ اور بشارت عیسیٰ کا علیہ السلام. اس کی 28 پارے کی آیت نمبر 6 میں ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. تھینک یو بیٹا، بہت شکریہ. یہ ہمارا ایک ڈیمو ہم نے جو آپ ایک عمر کا چیک کرنا چاہتے ہیں نا کہ اس عمر کے بچے کیا پرابلم دیتے ہیں. وہ ہائی اسکول میں پڑھے ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، مدرسوں میں پڑھے یا جدھر پڑھے ہمیں اس سے کوئی